اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری ہی جنس میں سے، جو چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے انہیں بہت گراں گزرتی ہے، تمہاری بھلائی کے لیے خواہاں ہیں، ایمان والوں کے حق میں تو بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ پھر اگر وہ لوگ روح گردانی کرتے رہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ فیاض۔ اب میں کلام اقبال کے لیے شکیل احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ السلام علیکم۔ مختصر سی نظم ساکی کے عنوان سے پیش خدمت ہے۔ نشہ پلا کے نشہ پلا کے نشہ پلا کے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتھوں کو تھام لے ساکی، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آبے بقائے دوام لے ساکی، کہیں سے آبے
بقائے دوام لے ساکی مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی نشہ پلا کے کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری سحر قریب ہے سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی. بہت شکریہ. آج ہمارا 6 لیکچر ہے اس سیریز کا اور چوتھی کتاب علامہ کی آج ہم شروع کریں گے ارمغان حجاز کے نام سے. اور ایک سنڈیکیشن ہے اس چیز کے اندر کہ اردو اور فارسی ایسے ہی دونوں ہی کلام اس کے اندر موجود ہیں. اور ایک آج ہم یعنی کہ اردو اپنا علامہ کا کلام ختم کریں گے اور فارسی میں انٹر بھی ہو جائیں گے ساتھ ہی اس کے. ڈاکٹر عارفہ سعید ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. وہی جو رسمی 1-2 باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہاں سیشن ہمارا 2 گھنٹے کا ہے, 7:15 تک سیشن چلے گا ہمارا. اس میں یہ ہے کہ ہم 6 بجے پورے بریک لے لیں گے مغرب کے لیے, 6 بجے سے لے کے 6:15 تک مغرب کا بریک لے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیشن کنٹینیو کر لیں گے اور آخر میں آدھا گھنٹہ جو بھی ٹائم ملے گا ہمیں اس کے اندر کوشچن آنسرز کر لیں گے. ریکویسٹ یہ ہے کہ کائنڈلی میں سیل فون بند کر لیں, انٹرپشن ہماری ویڈیوز کے اندر کافی آ رہی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ کائنڈلی پلیز سیشن کے دوران اٹینشن پے کریں لائک اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ. جی عارفہ سر, ڈاکٹر صاحب. جی ہاں سوری. شکریہ. جناب اقبال صلاح الدین, جناب منیب اقبال صاحب اور آپ تمام معزز و موقر ممبران یا حاضرین دبستان اقبال, میں بہت ممنون ہوں خاص طور پر سید قاسم جعفری صاحب کی کہ انہوں نے میرے لیے رسوائی و پشیمانی دونوں کا سامان پیدا کیا. گو کہ میں سمجھتی یہ تھی کہ رسوائی ہمیشہ سیاستدانوں کے حصے میں آتی ہے کہ وہ تمام وہ دعوے کرتے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکتے, اور پشیمانی ہمیشہ میرے جیسے زندگی کے طالب علموں کے سامنے آتی ہے کہ جو زندگی سے عہد کرتے ہیں اس پہ پورا اترنے کے قابل نہیں ہو پاتے. تو لیکن آج دونوں سامان میں اثر ہیں. اور ایک اس اقبال صلاح الدین صاحب نے, مجھے نہیں پتہ کہ اتنی معرفت سے یہ کتاب میرے لیے کیوں چنی. یہ علامہ اقبال کی میرے خیال میں بلوغت فکر کا نچوڑ ہے ان کی ارمغان حجاز, اور اس کا موضوع کہتا ہے کہ وہ اپنی فکر کے معاملے میں اور اپنے بیان کے معاملے میں اور اپنے موضوعات کے معاملے میں کتنے سنجیدہ تھے.
مجھ سے پہلے احمد جاوید صاحب آپ سے گفتگو کر چکے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے جہاں ان جیسے لوگ گفتگو کرتے ہوں میرے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، میری کیا مجال. لیکن ایک طالب علمانہ کوشش آپ کے سامنے جب مجھ سے پوچھا گیا کہ میرا تعارف کیا ہے تو میں نے صرف اتنا عرض کیا تھا اور وہ میں آپ کے سامنے دہرائے دیتی ہوں کہ میں زندگی اور تاریخ دونوں کی ایک بہت معمولی طالب علم ہوں اور اس میں اردو ادب ایک حوالہ بن گیا ہے. سمجھنے کی کوشش ہے صرف. عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے اس ملک کی تاریخ میں کہ جن لوگوں کے خیال کے ہم امین ہیں الحمدللہ اس میں ہم نے سوائے خیانت کے اور کچھ نہیں کیا. وہ چاہے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، کچھ بھی ہیں. ہم نے اس میں ایک میری سمجھ میں ایک اور بات بھی آئی کہ یہ الجھن کیوں پیدا ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ تہذیبی اور فکری ورثہ ہوتا ہے. میرے جیسے یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ترکہ ہوتا ہے. ورثہ محفوظ کرنے کے لیے امانت کو بخوبی دیانتداری کے ساتھ اگلوں کے ہاتھ میں پہنچا دینے کے لیے ہوتا ہے. وہ ترکہ ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے. ہم نے اسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے. ہم اسے بھی ترکہ جانتے ہیں، جی بھر کے اپنی مرضی سے خرچ کر لیں. میری گستاخی معاف کر دیجیے گا تو یوم عاشقان رسول پہ یا یوم عشق رسول پر آپ نے اس کا بہت مہذب مظاہرہ دیکھ لیا ہوگا. ارمغان حجاز موضوع کہتا ہے کہ حجاز کے لیے تحفہ ہے، اور حجاز کی حیثیت جغرافیائی نہیں ہے. حجاز کی حیثیت عقیدت کی بھی نہیں ہے. حجاز کی حیثیت تاریخی بھی نہیں ہے. حجاز ہماری فکر کا مرکز ہونا چاہیے. ہم جو تحفہ واپس لے کر جائیں تو شاید یہ سرخ روئی کے لیے کہ حضور آپ کے نقش قدم پہ چلنا تو ہمارے امکان کی بات نہیں تھی، پر ہم نے اپنی جیسی کوشش ضرور کی ہے. یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں اقبال کا فارسی کا اور اردو کا دونوں کلام ایک یکجا ہوتے ہیں. یہ 1935 سے 1938 تک کا کلام خیال کیا جاتا ہے اور ان کی وفات کے بعد اس کی اشاعت ہوتی ہے. گویا اپنے فکر کی بلوغت کے دنوں میں مجھے یہ دم واپسی دم آخر قسم کے لفظ اچھے نہیں لگتے. ذہن کا کوئی دم آخر نہیں ہوتا اور فکر کی کوئی دم واپسی نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس کے میں اور آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. موضوعات دیکھیے تو عجب پرمغز موضوع ہیں، اور اگر ان سب موضوعات کو کہیں پوری طرح کشید کر کے ایک جگہ لے آئیے تو موضوع انسان ہے. تمام جتنے دیگر موضوعات ہیں اس کے یا جو کچھ بھی اس میں ہے وہ حضرت انسان سے جڑی ہوئی بات ہے. قرآن سے لے کے اقبال تک، اللہ کی منشا سے لے کے اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کی آرزو تک بات ایک ہی تھی، اور بات یہ تھی کہ ہم مہذب ہو جائیں. بات صرف اتنی تھی کہ ہم مہذب ہو جائیں. ہم نے یہ سوچا کہ تہذیب تو کمزوروں کا وتیرہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ اختیار سے زیادہ ترک کا راستہ ہے. ہم کو ترک کا راستہ پسند نہیں. اختیار کے راستے پر چل کے تو لوگ آصف علی زرداری ہو جاتے ہیں. ترک کے راستے پہ چل کے ہم کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں کون پہچانے گا، کون جانے گا، کون ہمارے نام سے لرزہ کھائے گا، اور کس کی مجال ہوگی 14 برس کی بچی کی پیشانی میں گولی داغ دیں. اگر ورثہ کوئی چیز ہوتا تو علم کا نام لینے والی بچی کے لیے یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا تحفہ لے کے جائیں گے؟
صاحب حجاز کے سامنے. میں نے کہا حجاز ایک فکر کا نام ہے، جغرافیہ کا نام نہیں ہے. ایک توجہ تھوڑی سی اس وقت آپ کی طرف دلانا چاہتی ہوں، کیونکہ ارمغان حجاز کی جو انسان سے جو گفتگو ہے وہ ساری گفتگو علم کے حوالے سے ہے، شعور کے حوالے سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے جو عمل کیا اور جو بات کہی وہ سنت ہے، اور میں اس پر بھی تھوڑی سی بات آج ایک بغاوت کی کرنا چاہوں گی. میرے آقا نے کہا میں جو کچھ کہوں، جو کچھ کروں، جو کچھ تمہارے سامنے آئے وہ سنت ہے، ماں سوائے ایک چیز کے جس کو انہوں نے کہا خود، اور کہا یہ کہ یہ فرض ہے اور وہ علم ہے. سوائے علم کے کسی دوسری حدیث میں چاہے ضعیف ہے یا قوی فرض کا لفظ نہیں آتا. علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان اور مردوں اور عورتوں پر. فرض منشائے الہی ہے، سنت کردار نبوی ہے. بتائیے کہ نبی کا کردار اس جگہ پر پہنچ جائے جو اللہ کی منشا ہو جائے، اور وہ یہ کہہ سکے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی منشا ہے، تو علم سے باہر مت ہونا. ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے علم کا، ہم تو بزبان پنجابی پڑھ پختہ ہیں. ہم کون سے کم علم ہیں، ناقص ہیں، جاہل ہیں جو ہم علم حاصل کریں؟ ہم تو ہر بات کو جانتے ہیں. یہاں اقبال ایک اور لفظ لے کر آئے اور اس کا نام انہوں نے ادراک رکھا. ادراک علم حاصل کرنے کی وہ منزل ہے جہاں انسان اپنی ذات سے اٹھتا ہے، اپنی ذات کے تعلق کے تمام پیمانوں سے اوپر اٹھتا ہے، جہاں انسان خود کو بھولتا ہے اور صرف دلیل روشن کو یاد رکھتا ہے. اور دلیل روشن کا دوسرا نام صوفیہ نے حقیقت کہا تھا. جو کوئی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے نہیں پہنچ سکتا سوائے علم کے، اور جو علم تک پہنچنا چاہتا ہے وہ نہیں پہنچ سکتا بغیر استدلال کے. تو ادراک محتاج ہو گیا ہے دلیل کا. دلیل ایک پیمانہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ کیا شر ہے، کیا خیر ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. ہم نے اسی لیے کبھی دلیل کی دلیل نہیں دی، کبھی دلیل نہیں دی. آپ کی توجہ تھوڑی سی، کیونکہ اقبال کا اگر آپ ذکر کریں تو کسی صورت جو قرآن کے موضوعات ہیں وہی اقبال کے بنیادی طور پر ان کے فلسفیانہ ذہن کے موضوعات ہیں، ماں سوائے ان موضوعات کے جو زمانے کی ضرورتوں کے وجہ سے ان کی شاعری میں موجود ہیں. پروردگار نے ہمارے لیے دو لفظ استعمال کیے، آدمی اور انسان، بنی آدم اور انسان. انسان میرا اور آپ کا حیاتیاتی وجود ہے، یہ مادی وجود، یہ مادی وجود ہے، اس کو وہ آدمی کہتا ہے. لیکن اس کی تمنا یہ ہے کہ ہم انسان ہو جائیں، اور انسان آدمی کا اخلاقی وجود ہے. اگر مادی وجود اخلاقی وجود سے ہم آہنگ نہ ہو تو نہ وہ آدمی ہے نہ وہ انسان ہے. پھر بربریت، وحشت، شدت، ضد، خود پسندی، یہ اس کی توصیف اور تعریف ہوتی ہے. اور اگر وہ اخلاقی انسان ہو جائے تو سب سے پہلے دلیل سے آگے بڑھتا ہے تو ادراک سے آگے بالکل جب عقل کہیں پیچھے رہ جاتی ہے تو پھر اس کے پاس لفظ جنوں آتا ہے، یا اقبال کے لفظوں میں عشق آتا ہے. جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے وہی سچ نہیں ہوتا. کبھی کبھی جو آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی اصل سچ وہ ہوتا ہے. اور اقبال ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس سچ تک لے جانے کے لیے.
یہاں بہت سے نوجوان موجود ہیں، ان کی توجہ تاریخ کے ایک بالکل معمولی لطیفے کی طرف لے جاتی ہوں۔ اکبر کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت سے خفا بھی ہوں گے آج تک ملا عبد القادر بدایونی کے ساتھ ساتھ۔ اکبر ان کے ایک اور سمجھدار ذہین آدمی ان کے دربار میں بیربل نے ایک دن اکبر سے کہا کہ آنکھوں دیکھا بھی غلط اور کانوں سنا بھی غلط۔ مہابلی ناراض ہو گئے، کہنے لگے کانوں سنا تو غلط ہو سکتا ہے، آنکھوں دیکھا غلط نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مہابلی کسی دن آپ سے عرض کروں گا۔ ایک دن سویرے سویرے بیربل محل میں پہنچے۔ مہابلی صحت خانے میں تشریف رکھتے تھے۔ خدا کرے آپ میں سے بہت سو کو صحت خانے کے معنی معلوم ہو، نہیں معلوم ہے، شاور کہتے ہیں آپ لوگ اس کو آج کل، باتھ روم کہتے ہیں آپ لوگ اس کو آج کل۔ وہاں تشریف رکھتے تھے اور بیربل درانہ گھستے چلے گئے۔ مہابلی نے کہا ہیں بیربل کیا کرتے ہو؟ بولے مہابلی چھما کیجیے گا، میں سمجھا تھا مہارانی ہے۔ جب دربار کا وقت آیا تو اکبر نے پوچھا کہ بیربل تم نے آج صبح کیا حرکت کی؟ کہا مہابلی آنکھوں دیکھا بھی غلط، کانوں سنا بھی غلط۔ تو اب ایک منزل آتی ہے تجربے کی، اور تجربہ اگر صرف جسمانی ہے تو نامکمل ہے۔ اگر تجربے کا تعلق ادراک سے نہیں ہے، 2 اور 2 صرف ہندسوں میں لکھ کے 4 نہیں ہوتے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں میرے اور آپ کے اس یقین سے کہ جب 2 اور 2 مل جائیں تو 4 ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ یقین درمیان میں نہ ہو تو ہمارے سیاستدان 2 اور 2 ہمارے لیے 2.5 کرتے ہیں اور اپنے لیے 22۔ صرف بات اس کی ہے کہ آپ کی قوت ادراک آپ کو کس تجربے تک لے جا رہی ہے۔ ارمغان حجاز میں موضوعات انسان اور انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی تمام کیفیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان طویل نظموں پہ بات کروں جو اردو میں ہوں، ایک تھوڑا سا تعارف فارسی کے اس کلام کا حصہ جو ربائی میں ہے۔ ربائی بڑی کمال کی چیز ہے، اور عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں پہنچی ہے۔ 4 مصروں میں خیال کی ساری وسعت کو، معنی کی ساری گہرائی کو، جذبے کی ساری کیفیت کو اور ادراک کی پورے پھیلاؤ کو کہہ دینا آسان بات نہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہنے والا 2 باتوں سے پوری طرح آشنا اور متعارف ہو، ایک اپنے ذہنی رویے سے اور ایک تاریخی شعور سے۔ الحمدللہ کہ اب ہم پاکستان میں تاریخ نہیں پڑھتے۔ میری بہت سے مولانا سے اکثر ملاقات رہتی ہے، اور ویسے بھی ان کو دیکھ کے میرا خون ذرا تیزی سے گردش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اندھی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ حضور، انسان کی یادداشت کی نظر کا نام تاریخ ہے۔ اگر انسان کی یادداشت آنکھیں موند لے تو کوئی تاریخ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنی یادداشت کو تازہ رکھیں، اس کی آنکھیں کھلی رہیں تو تاریخ ہو جاتی۔ اقبال کے ہاں تاریخ ایک بہت زبردست ان کے تمام فکر کی بنیاد کے طور پر آتی ہے، اس لیے کہ تجربہ سوائے تاریخ کے کسی اور چیز سے ثابت نہیں ہوتا۔ وہ تجربہ چاہے مادی تجربہ ہے یا ذہنی تجربہ ہے یا احساساتی تجربہ ہے، اس کو ثابت صرف تاریخ سے ہونا۔ اب 1935 کے جنوبی ایشیا یا ہندوستان کو تصور میں لائیے۔ ہم خفا تو بہت ہیں ہندوستان سے، بہت خفا ہیں،
کافر ہیں، اسلام دشمن ہیں، ہم سے نفرت ہے، ہمیں برداشت نہیں کر پاتے. چلیے سب کچھ تسلیم کیا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی زمین پہ قدم رکھا 712 میں. دوبارہ جب بنا جب حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 17 دفعہ اسلام پھیلانے آئے اور صرف سومناتھ تک پھیلا کے چلے گئے، نہ اس سے پیچھے رکے نہ اس سے آگے گئے. عقل مند آدمی تھے. سارے سونے کا چڑھاوا تمام ہندوستان کے مندروں کا وہاں جا کے جمع ہوتا تھا. گویا سومناتھ مرکزی بینک تھا ہندوستان کے مندروں کا. ایک ہی دفعہ میں پورا اسٹیٹ بینک لوٹ لینا تو ابھی مولوی کو بھی نہیں آیا. اس دفعہ صرف وہ ATM کی مشینیں اکاڑ کے لے گئے. اب اس دفعہ جو انہوں نے کیا ہے. اب اس تاریخ کے کئی رخ ہیں. یا تو جذباتی طور پر وابستہ ہو جائیے، لیکن میں محمود غزنوی کی، جسے ہم بت شکن کہتے ہیں، ایک اور بات کے لیے عزت کرتی ہوں. بامیان کا وہ بت، بدھ کا، اور بدھ جیسا بے ضرر انسان ہمارے عہد کے مذہب پرستوں نے توڑا، محمود غزنوی نے نہیں. آپ سوچئے جنہیں پتھروں سے ڈر لگتا ہو وہ فکر کو پھیلائیں گے؟ فکر تو بہت لرزہ پیدا کرتی، ارتعاش پیدا کرتی، آگے لے جاتی. اقبال کو یہ احساس ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا جو باعث ہے وہ ان کی بے حسی ہے. بے حسی اپنی ذات کے شعور سے، بے حسی اپنے ماحول کی آگہی سے، اور بے حسی ان تمام عوامل سے جن سے زندگی کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اگر یہ چیز مقدر نہ ہو، اگر یہ چیز مقدر نہ ہو تو شاید اقبال کے مقدر میں اتنا کرب، اتنی تکلیف اور اتنے آنسو نہ ہوں. ان کے ہم نشینوں نے، ان کے دل کو جاننے والوں نے ان کے آنسوؤں کا بہت ذکر کیا ہے. میرے جیسے جب کلام اقبال پڑھتے ہیں، فلسفہ دیکھتے ہیں، تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے لکھنے والے کی آنکھ کبھی نم بھی ہو سکتی ہے. یہ تو بہت عقل کی بات، سمجھ کی بات، ادراک کی بات، شعور کی بات، فلسفے کی بات کرتا ہے اور آگے لے جاتا ہے. سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کا فلسفہ پہلے احساس سے وضو کرتا ہے اور پھر اظہار کرتا ہے. وہ محسوس کیے بغیر کوئی بات نہیں کہتے. محسوس کیے بغیر. گویا احساس کی پاکیزگی دراصل خیال کی پاکیزگی کا باعث بنتی ہے. تطہیر نفس جسے کہتے ہیں، جو تزکیے کے لیے ضروری ہے. تطہیر میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کیا مجھے خود اس پر یقین ہے، یا میں نے سنی سنائی بات، کہی ہوئی بات، یا لفظ، اچھے لفظ. آج کل ہمیں اچھے لفظ بولنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ ایک جملہ جس پہ بہت تالیاں بجتی ہیں، تالیاں بجنے کے بعد سوچیں تو اس میں معنی کوئی نہیں ہوتا، صرف تالیاں ہی ہوتی. اقبال نے محسوس کر لیا تھا کہ انہیں ماضی پرستی کی گونج سے باہر لے کے آنا ہے. ہم بڑے ماضی پرست لوگ ہیں. میں اپنے نوجوانوں سے معافی مانگتی ہوں کہ جب یہ ہم سے آج سوال کرتے ہیں، اور دنیا کا کوئی اور نوجوان جب اپنے معاشرے میں سوچنے سمجھنے والوں سے وہی سوال کرتا ہے تو اسے 1500 برس آگے کا جواب ملتا ہے. ہم 1500 برس پیچھے کا جواب دیتے ہیں. ہم یہ ثابت کرنے کو ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وقت بڑھا ہی نہیں، رک گیا ہے. اور میرا رب زمانے کی قسم کھاتا ہے. اگر قسم کھاتا ہے تو زمانے کی قسم کھاتا ہے، اور اگر قسم کھاتا ہے زمانے کی تو اس لیے کہ اس کی تخلیقی قوتیں ہر دور میں نئے پیکر تلاش کرتی ہیں، اور اس کی ہر مخلوق پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ
کہ اس نئے تخلیقی پیکر کو پہچانے، سمجھے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق تراش خراش کر کے آگے بڑھائے۔ اقبال نے کسی جگہ ترقی کی نفی نہیں کی۔ آپ نے بہت ساری باتیں اقبال کے خلاف سنی، جمہوریت کے خلاف تھے، اس کے خلاف تھے، اس کے خلاف تھے۔ اقبال کی جو فکر کا ارتقا ہے اس میں آپ دیکھیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس آدمی کو اپنی زمین سے وابستگی پر کوئی شرم نہیں ہے۔ کیوں ہو؟ کیوں ہو؟ کیونکہ میرے وجود کے معنی اس زمین سے پیدا ہوتے ہیں جس زمین پہ میری زندگی گزرتی ہے، وگرنہ میرے وجود کے کوئی معنی پیدا نہیں ہو۔ اور وہی فکر جب آگے بڑھتی ہے تو پھر اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان کا تو کوئی وطن ہی نہیں ہوتا۔ اب کیا یہ بات ایک دوسرے، یہ آپ کو یہ بات ارمغان حجاز میں بھی ملے گی، کیا یہ بات ایک دوسرے کی متضاد ہے؟ میرے آقا نے تو مکے سے مدینے آ کے کہا تھا کہ مجھے مکے کے کانٹے یاد آتے ہیں۔ دنیا کے بہترین انسان کو اپنا وطن یاد آتا ہے، اس کے کانٹے یاد آتے ہیں، کیونکہ مدینے کی آب و ہوا صرف انسان کے لیے انس لے کے نہیں آتی، پودوں کے لیے بھی ایک انس کا پیغام لے کے آتی ہے۔ وہاں پھول کھل جاتے ہیں، وہ پھول دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے مکے کے کانٹے یاد آتے ہیں۔ زمین سے جو انسان کا تعلق ہے وہ دراصل بالکل ایسا ہے کہ میں اور آپ اگر اپنے وجود کے لیے کوئی جگہ نہ پائیں کھڑے ہونے کو تو ہوا میں تیرتے رہیں گے۔ میزان کی شرط یہ ہے کہ کوئی اساس ہو، اگر اساس نہیں تو میزان بھی نہیں ہو سکتا۔ عدل کا تصور بھی اسی اساس سے پیدا ہوتا ہے۔ میں نے بات ربائی سے شروع کی تھی۔ میں نے کہا میرے خیال میں بہت کم علم آدمی ہوں اور یہ آج میرے بڑے علم کا امتحان ہے۔ بات کو 4 مصروں میں، اور 4 مصرے بھی ایک خاص بحر، ایک خاص وزن، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کبھی طویل کر لیں اور کبھی مختصر کر دیں۔ میر کی غزل نہیں ہے، میر کی غزل نہیں ہے۔ کیا کشادہ ظرف شاعر ہے میر کہ میری اور آپ کی طبیعت کو سمجھ کے شعروں کا وزن گھٹا بڑھا دیتا ہے۔ ایک وزن مستقل، اور یہ وہی وزن ہے جو سورہ کوثر کا وزن ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور چوتھا مصرع کہنے والا کہ میں تو کہہ سکتا ہوں، دیوانہ ہوا، چوتھا مصرع کہہ نہیں سکا۔ 3 مصرے مثلث ہے۔ ربائی 4 مصروں میں مکمل کہنے کی بات اقبال کے زندگی کے، یہ اقبال کی زندگی جب میں کہتی ہوں کہ ان کے آخری، دراصل میں سمجھتی ہوں ان کی فکر کی تکمیل کے لیے۔ بانگ درا سے بات شروع ہوئی، ارمغان حجاز تک پہنچتی، اور وہ اپنے اس کلام کو اس قابل جانتے ہیں کہ آقا کے قدموں میں جا کے کہہ سکیں کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ ایک تحفہ اور بھی لے کے گئے تھے ایک اور حضرت شاعر، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پتہ نہیں کتنے نوجوانوں کو یہ معلوم ہے، گلز رختا موختہ، کتنے لوگوں نے ان کی یہ نعت سنی ہے۔ جب مولانا جامی نے یہ نعت لکھی، بتانا چاہتی ہوں آپ کو، تو اپنے آپ سے عہد کیا کہ یہ میں نہ لکھوں گا نہ کسی کو سناؤں گا، یہ میں پہلی دفعہ اپنے آقا کے پیروں میں کھڑا ہو کے سلام کر کے ان تک اپنی محبت کا، یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کروں گا۔ گئے حج کو، آپ کو پتہ اس زمانے میں حج پہ جانا آج کا سا تھوڑی تھا کہ ہمارے یہاں کے ماشاءاللہ ریاض ملک جیسے لوگ ہر روز حج کرتے ہیں، ہر روز حج کرتے ہیں، کیونکہ اب حج جو ہے وہ ہمارے منصب میں شامل ہوا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ میں 10 دفعہ حج کر چکا، اور ماشاءاللہ میں ویسے کا ویسے ہی ہوں جیسے پہلے تھی۔ جب وہاں پہنچے مکے، کیونکہ آپ کو پتہ حاجی پہلے مکے جاتے ہیں، تو شریف مکہ یعنی مکے کے گورنر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
की बिशारत हुई और उन्होंने शरीफ मक्का से कहा कि जामी को मदीने मत आने देना। शरीफ मक्का ने सोचा, नफीस तरीन आदमी और ईरानी वैसे भी नफीस, शेर पढ़ता, इश्क़ रसूल में डूबा, मुझे ये हुक्म क्यों मिला? खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा। जब काफ़िला तकरीबन तैयार था मदीने जाने को, तो फिर उसको हुक्म हुआ कि जामी को मदीने नहीं जाने देना। उन्होंने किसी बहाने जामी को क़ैद किया और मदीने में रोक लिया। और तो कोई तरीक़ा नहीं ना गवर्नर के पास हाजी को रोकने का। काफ़िला मदीने गया, वापस आया, मौलाना जामी उनके साथ ईरान वापस गए और आपने मदीने की तरफ हाथ उठा के सिर्फ इतना कहा कि आका ये मेरा सलाम आखिर है, अब मैं कभी मदीने नहीं आऊँगा। आपकी मर्ज़ी नहीं, आपकी मंशा नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। और फिर शरीफ मक्का ने के जहन में ये बात आई कि क्या किया जामी गरीब ने, जिसकी ये सज़ा उसको मिली है। फिर बिशारत हुई और उनको पैगाम मिला कि जामी जो नात लिख कर लाए थे, बखुदा अगर वो हमारे सराहने खड़े होकर पढ़ते तो हमारा हाथ कब्र से बाहर निकल आता और दीन में खलल पड़ जाता। तोहफ़ा देने वाले और तोहफ़ा लेने वाले के दरमियान अगर ये रिश्ता हो तो फिर वसल की साथ कभी नहीं आती, क्योंकि वसल तो बहुत कुछ मिटाने का नाम है और हिजर बहुत कुछ बनाने का नाम है। जो हिजर की लज्जत नहीं समझते वो वसल की तौक़ीर भी नहीं जान सकते। ये एक अरमुगान हिजाज़ अल्लामा इक़बाल बहुत चाहते थे कि वो एक दफ़ा जाएं हुजूरी के लिए, नहीं जा सके अपनी ज़िंदगी। ये एक तोहफ़ा ज़रूर था जो उनके बाद हुआ। इस फ़ारसी की रुबाइयों में मरकज़ियत है और वो अगर बहुत मैं उर्दू के सही उस्तादों के से लफ्ज़ बोलूँ तो ये बहुत जामिउल मानी हैं और इनमें एक दरिया में नहीं, कूज़े में दरिया को बंद कर दिया गया है और इक़बाल की फ़िक्र का निचोड़ है और मीर के 72 निश्तरों से बेहतर है। और मेरे इन जुमलों के मानी कोई नहीं होंगे, मेरे इन जुमलों के मानी कोई नहीं होंगे, क्योंकि इक़बाल मेरे जैसे कम इल्मों की तारीफ़ व तौसीफ़ से कहीं ऊपर है और ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको समझें। आप देखिए क्या क्या मौज़ूआत हैं। असर हाजिर है, खिलाफत व मलूकियत है, तमाम आलम इंसानी की सब बातें। और एक जो मेरा पसंदीदा मौज़ू है वो सूफ़ी और मुल्ला का है। और फिर सूफ़ी और मुल्ला में बड़ा फ़र्क है, याद रखिएगा। कभी हम इसकी बात भी अगर आपसे फिर दोबारा हुई तो करेंगे कि सूफ़ी कौन है और मुल्ला कौन। ज़रूर पढ़ूँगी, मैं थोड़ा सा फिर ख़ास तौर पर आप देखिएगा कि जो अरब खिलाफत व मलूकियत के लिए जो बात है, और हम में से बहुत से लोगों ने, यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, एक अमरीकी मुशीर की किताब पढ़ी होगी, पिछले चंद साल पहले आई है, कन्फेशंस ऑन इकोनॉमिक हिटमैन। ये अमरीकियों की एक बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। पहले वो मुशीर होते हैं और उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, उसके बाद इंतहाई दयानतदारी से किताब लिख देते हैं। उनकी किताब की दयानत पर आप शुबा नहीं कर सकते। वो हेनरी किसिंजर से हमारे ताल्लुकात में रिवायत शुरू हुई है तो मौजूद है। उसने एक बहुत मज़े की बात लिखी है कि अरब शहंशाहियत से जब उनकी मुलाकात हुई तो उनका, हुजूर हम चाहते हैं कि आपकी सारी दौलत रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका में रख दी जाए। रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका ऐसे जैसे हमारा आपका स्टेट बैंक। कोई मुझसे कहे कि आरफा तुम्हारे जो 4 पैसे हैं वो स्टेट बैंक में रखा हो, तो मैं कहूँगी मुझे पागल समझते हो, क्योंकि जो कारोबारी बैंक हैं वो ज़्यादा बेहतर नफ़ा देते हैं, अच्छी हमारी हम ख्याल करते हैं, सर्विस देते हैं। और क्या अच्छा, और कहा वहाँ से जो 1% मुनाफा आपको मिलेगा वो भी हमारी मर्ज़ी से, जहाँ हम चाहेंगे प्लाजाज बनाएं, मोटरवेज़ बनाएं, हाईवेज़ बनाएं,
جہاں ایئرپورٹس بنائیں. میں کہا یہ بھی ٹھیک ہے. میں کہا اچھا. سب کچھ وہ گناتا رہا. پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں آپ ہم سے کیا چاہیں گے کہ ہم کیا کریں. جواب بہت اچھا تھا. ڈونٹ ٹچ دا مونرک. بس اتنا ہی لکھتا ہے. ملوکیت کو ہاتھ مت لگانا, باقی جو چاہے کرو. اور ملوکیت کی آپ ایک بات دیکھیے کہ ایک شاہ فیصل ہیں جن کی ہم میں سے بہت لوگ بہت عزت کرتے ہیں کہ ملوک ہونے کے باوجود انہوں نے بہت سے انقلابی قدم کیے. اس میں ایک یہ بھی کہا کہ اب ہم اپنے آپ کو ملک یا ملوک نہیں کہلوائیں گے, اب سے ہم خادمین حرمین شریفین. یہ بات بہت سوں کے دل کو لگی, اور جب سے ہمارے شریف وہاں گئے واپس آئے تو خادم ہو گئے. اور پہلے خادم اعلیٰ ہوئے, پھر جب کچھ میرے جیسوں نے کہا کہ خادم تو خادم ہوتا ہے, کیا اعلیٰ کیا ادنا, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سے اعلیٰ کا لفظ ہٹا لیا. ایک ذکر جو میں نے جہاں سے علم سے بات شروع کی تھی, جو پہلی ربائی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی, اور میں بالکل اردو لہجے میں فارسی پڑھوں تاکہ جو سمجھ ہے وہ دوسروں تک آسانی سے پہنچ سکے. تب و تابے کے باشد جاویدانہ. میں صرف آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ایک فارس قاسم جعفری صاحب کے حکم کو ٹالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. تب و تابے کے باشد جاویدانہ, سمندے زندگی را تازیانہ. بفرزانداں بیاں موزن تب و تاب, کتاب و مکتب افسون و فسانہ. کچھ تو سمجھے ہوں گے نا. وہ روشنی, وہ چمک, وہ حرارت جو ہمیشہ باقی رہے اور جو زندگی کے گھوڑے کو چابک لگا کے آگے بڑھاتی رہے, تو اپنے بچوں کو یہ روشنی اور یہ حرارت سکھا دو, وگرنہ کتابیں اور مکتب یا جادو ہیں یا افسانہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مطالعہ پاکستان لازمی پڑھا ہے؟ سب نہیں پڑھا ہے. میری وہ خوش نصیب نسل ہے جس نے یہ دونوں لازمی مضمون نہیں پڑھے, نہ مطالعہ پاکستان نہ اسلامیات. اس لیے الحمدللہ بہتر پاکستانی اور بہتر مسلمان ہوئے. مطالعہ پاکستان کا پہلا جملہ تو یہ ہوتا ہے, ہوشیار مکار بنیے نے چالاک عقل مند انگریز کے ساتھ مل کر معصوم مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے. بھائی یہیں سے تاریخ شروع, یہیں سے تاریخ ختم. اور دوسرا اس میں ہم نے ایک اچھا اضافہ کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. یہ نعرہ 1968 میں جماعت اسلامی نے ایوب خان کے خلاف لگایا تھا. ہماری پاکستان سے محبت اور اسلام پسندی نے اس نعرے کو صرف 21 سال پیچھے نہیں کیا, بلکہ اس سے بھی 21 سال پیچھے کر دیا. اور بلکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں, میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں, پاکستان کا مطلب کیا, گولی کوڑے ماشاء اللہ. تو ہر دفعہ مطلب بدل جاتا ہے نا. جن لوگوں نے مطالعہ پاکستان پڑھا ان کی ایک اور توجہ, ہر 5-10 سال کے بعد تحریک کارکنان پاکستان کے جو ارکان ہیں ان کے نام بدل جاتے ہیں. اور تاریخ ہمارے ہاتھ میں کھلونا ہے. تو یہ نہ افسون ہے نہ افسانہ ہے. اس کی جو حرارت ہے, جو اس کی اصل زندگی ہے, اس کی جو روشنی ہے, تو اگر علم روشن نہ کر سکے ذہن کو اور قلب کو, تو وہ یا جادو افسون, اور جادو کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, یا افسانہ جو گھڑی ہوئی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. 6 بجے مجھے رکنے کے لیے حکم ہے, پھر بات بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بڑی نوازش. کہ عشاء سے پہلے
آپ سب کی اجازت سے بات تعلیم کی تھی اور بات علم کی تھی، اور جب اقبال کا ہم یہ شعر پڑھیں کہ کتاب و مکتب افسون اور افسانہ رہ جائیں گے اگر وہ روشنی اور حرارت نہیں دیتے. اور روشنی کسی دوسرے سے مستعار لی ہوئی نہیں ہے. اگر کوئی لفظ آپ کے اپنے اندر کوئی حرارت پیدا نہیں کرتا اور اس سے کوئی معنی روشن نہیں ہوتے، ایک ہی لفظ کے سینکڑوں معنی ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اگر ایک شعر کوئی 20 برس پہلے پڑھا تھا اور 20 برس اس کو پڑھتے رہے تو 21ویں برس میں اس کے کوئی 121ویں معنی سمجھ میں آئے، کیونکہ لفظ ہمیشہ اپنی پرتیں، اپنی تہیں تجربے سے، جستجو سے اور ادراک سے کھولتا ہے. ورنہ ہم جیسے استاد جب آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کان میں چپکے سے کہہ کے گیا تھا کہ بس اس کی یہی معنی ہے اور اس کو یوں ہی دیکھنا. نہیں کوئی کہہ سکتا کہ شاعر یہ شعر کیوں کہتا ہے جب تک کہ خود شاعر کو نہ جانتا ہو، شاعر کے زمانے کو نہ جانتا ہو، شاعر کی جو رجحانات ہیں اور ترجیحات ہیں ان کو نہ جانتا ہو، تب تک شعر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن ایک بہت اور بنیادی بات بھی ہے شعر کو سمجھنے کی. اگر شعر پڑھنا نہ آتا ہو تو بھی شعر سمجھ میں نہیں آتا. اگر شعر صحیح پڑھ سکتے ہیں تو یہ میرا یقین ہے ایک بہت معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ ہم آدھے معنی اسی وقت جان جاتے جب ہم شعر کو صحیح پڑھتے. میں غالب کا ایک شعر اردو میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. پہلے تو اس طرح پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں جس طرح شاید پڑھنا چاہیے، اور پھر اس طرح پڑھتی ہوں جس طرح ہم میں سے اکثر پڑھتے ہیں. مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. اس شعر کو میں یوں پڑھوں، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے میرا میرے آگے، تو یہ شعر کسی رکشہ پہ لکھا ہوا زیادہ بہتر لگے گا. حالانکہ اگر اس شعر کو صحیح پڑھیے کہ مت پوچھ، محبوب کو اس صورت سے مخاطب صرف وہی کر سکتا ہے جسے اپنے احساس کا بہت مکمل یقین ہو. مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، یہ دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. اگر آپ اس کا وقفہ، اس کی اضافت سب کچھ چھوڑ دیں تو پھر شیر پنجاب ہو جائے گا. جو ربائی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے بس اس سے پہلے کی ربائی کے 2 مصرے ہیں اور بہت جی چاہتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے پڑھوں اور اس کے معنی، کیونکہ مجھے اپنی بات کے دوران یہ احساس ہوا کہ آپ کو جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ارمغان حجاز کی اردو جز کا ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. بیک مسجد دو ملا می نہ گنجد، بیک مسجد دو ملا می نہ گنجد، ز افسون بتاں گنجیت بیک دیرے. بت تو بہت سے ہو سکتے ہیں ایک بت خانے میں، 2 ملا ایک مسجد میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے بعد اسلام کے نام پر فساد ہوگا. اور اقبال ان کے لیے کہہ گئے کہ دین علم ملا فی سبیل اللہ فساد. بات اقبال کے اس مجموعے کے اردو حصے کی، اور کیا کمال کا اردو حصہ ہے جو اس کی اردو نظمیں، اور جو نظم مجھے پسند بہت ہے، مجھے نہیں معلوم میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی. 1936 کی ایک نظم ہے
ابلیس کی مجلس شورا. اچھا اقبال کے ہاں ابلیس کا ذکر ہے، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ابلیس کی قوتوں کو وہ مانتے ہیں. اقبال نے ابلیس کو رد نہیں کیا، تسلیم کیا ہے. وہ اس لیے تسلیم کیا ہے، آپ میں سے جو لوگ اگر اور کسی کے نہیں تو انگریزی ادب کے تو ضرور طالب علم ہوں گے نا. ہیرو کو سمجھنے کے لیے ایک اینٹی ہیرو بہت ضروری ہوتا ہے. فلسفے میں کسی بھی خیال کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد بہت ضروری ہوتی ہے. خدا سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کی ضد ابلیس ہمارے سامنے نہیں ہو. کسی صورت اقبال ابلیس کو کمزور تر نہیں جانتے، یہ سمجھ لیجئے گا. یہ کہہ کے کہ نعوذ باللہ الہ وہ کہیں نہیں جاتا، استغفر اللہ کہہ کے ہم بچ نہیں جاتے. اس کے بچنے کے بھی بہت طریقے ہیں اور اس کو بھیجنے کا تو کام بہت مشکل. میں نے اپنی بات تہذیب کے معاملے سے شروع کی تھی. خیر الحمدللہ ہم اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں اور اتنے پختہ مسلمان ہو گئے ہیں کہ اب تہذیب ہمارا مسئلہ نہیں رہی. لیکن تہذیب کا معاملہ بہت بڑی ہی خوبصورتی کا معاملہ ہے. میں نے قرآن کا ذکر کیا کہ آدمی اور انسان کی بات ہے، مادی وجود اور اخلاقی وجود کی بات ہے. وہ اخلاقی ترقی جس میں مادی ترقی شامل ہوتی ہے وہ شرع پیغمبر ہے، اور وہ مادی ترقی جس میں اخلاقی ترقی شامل نہیں ہوتی وہ شرع ابلیس. بس اتنی سی بات. آپ ادھورے ہو کے جیے تو ابلیس کے ہو کے جیے، پورے ہو کے جیے تو خدا کے اور اس کے رسول کے ہو کے جیے. اور پورے ہونے کا کوئی لباس نہیں ہے، پورے ہونے کی کوئی زبان نہیں ہے، پورے ہونے کا کوئی ظاہری سلیقہ نہیں ہے. وہ تکمیل کہیں اندر سے آتی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں اس نظم کے اس چھوٹے سے تعارف کی بات کروں، آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نظم تمثیل ہے. اقبال کی ارمغان حجاز کی زیادہ تر شاعری تمثیل ہے. ہم نے ڈرامے کا ترجمہ تمثیل کر رکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے خیر شاید صحیح ہے وہ تمثیل اس معاشرے کی ہے اور ان کرداروں کی ہے جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں. تمثیل کا بنیادی مطلب ہے، انگریزی ہم زیادہ سمجھتے ہیں نا، ایلیگری کہتے ہیں اس میں. مثل کہیں سے، مثل کسی چیز کو اس کی کسی کیفیت سے صورت سے ظاہر کر دینا. بڑا مشکل کام ہے مجرد کو، ایبسٹریکٹ کو سمجھانا. آسان ہو جاتا ہے جب ہم مجرد کو مجسم کر دیتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتی رہوں کہ سچ بولا کیجئے، سچ بولا کیجئے، سچ بولا کیجئے، سچ بولا کیجئے، کوئی معنی نہیں ہوں گے جب تک آپ اس سچ کو مجسم نہ کر سکتے ہو کہ سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ بولنے سے کیا ہوتا ہے. وہ ایک بالکل مجرد خیال کی تجسیم ہو جاتی. تمثیل میں بھی یہی. اور وہ ساری بات کنائے، رمز اور تمثیل کی بنیادی بات رمز ہے. جتنا انسان کا ذہن ترقی کرتا گیا اس کی زبان کے پیمانے بھی ترقی کرتے گئے. اور وہ بات جو کبھی ہم پھیلا کے بیان کرتے تھے وہ ہم نے اشاروں میں کرنا شروع کی، علامتوں میں کرنا شروع کی. ہم نے استعارے تلاش کیے. استعارہ خود اپنی ذات میں ایک جہان معنی ہے. ایک لفظ کے پیچھے سینکڑوں معنی. میں فیض صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھوں، اور جو اگر مجھے یاد آ گیا تو. مجھے یاد دلائیے. ہم حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے، سینے کا در
باز کیا. لو وصل کی ساعت آ پہنچی, لو وصل کی ساعت آ پہنچی, حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے اور سینے کا در باز کیا. یہ وصل کی ساعت کیا ہے؟ وصل کی ساعت میں جو جز ہوں جا کے کل سے مل جاؤں. حکم حضوری کہ اب حاضر ہونے کا حکم ہوتا ہے, آمنے سامنے ہونے کا حکم ہوتا ہے. آنکھوں کے دریچے بند کیے, مادی وجود ختم ہوا, سینے کا در باز کیا, اخلاقی وجود کی فتح ہو گئی. عجیب بات ہے کہ ہم اپنی روح سے کبھی نہیں ملتے. وہ روح جو ہمیں ہمارے وجود کو معنی دیتی ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اندر ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسم کے اندھیرے میں روح رہتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ روح کی روشنی میں جسم رہتا ہے. روح کی روشنی میں جسم رہتا ہے. تو اصل روشن تر کام کرنا روح کا ہے. جسم کو روشن کرنے سے روح کو کوئی فائدہ, انسان کے اخلاقی وجود پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب یہ ابلیس کی مجلس شورا ہے. ویسے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں مجلس شورا ہوتے دیکھی, بہت دور کی بات نہیں, میری آپ کی یادداشت کی بات. جی صحیح کہتے ہیں. اچھا, اقبال ابلیس کو رد کیوں نہیں کرتے, کمتر کیوں نہیں جانتے, ہاں دھتکار کے الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ پہلی بات تو اقبال کے ہاں جو ابلیس کی, جو بہت میرے دل کو لگتی ہے, کہ اقبال ابلیس کو وحدانیت کا سب سے بڑا علمبردار جانتے ہیں. توحید کا عاشق ہے, توحید کا عاشق ہے ابلیس, آپ مانیں یا نہ مانیں. اس نے کہا تمہارے سامنے سر جھکایا تو بس صرف تمہارے سامنے ہی سر جھکایا, اب چاہے تم حضرت آدم بناؤ یا بنی آدم بناؤ, میری ان سے سر جھکانے کی غرض نہیں ہے. اور آدمی اپنے عشق میں ہی کوئی بھی مخلوق ایسی دیوانی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں تمہارے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کروں, اب میں انہیں بھی تمہارے سامنے سجدہ کرنے سے روکتا رہوں گا. انا ہے نا, انا ہے نا کہ اپنی ذات کا ایسا اعتبار کہ ٹھیک تم نے کر لیا مجھ کو منع, مجھے راندے درگاہ کر دیا, اور وہ جو تمہاری درگاہ میں قبولیت پا گئے, اب میرا کام ہے کہ کچھ ان کے ساتھ سلوک برتوں. ہم میں سے بہت سے یہ کہتے ہیں, اور خدا کرے یہاں وہ کوئی نہ ہو, کہ ابلیس نے پروردگار سے نافرمانی کی. میں سمجھتی ہوں میرے رب کی نافرمانی کوئی نہیں کر سکتا. ابلیس کی کیا مجال. ابلیس کو مقدر کر دیا گیا تھا, مقدر کر دیا گیا تھا کہ تمہیں انکار کرنا ہے. وہ رضا الہی سے باہر نہیں ہے. یعنی ہم تو خدا کو چھوٹا کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ابلیس نے اس کی نافرمانی کر دی. نہیں کی, وہ رضا الہی سے باہر نہیں. رضا الہی یہ تھی کہ وہ انکار کرے. اور ایک اور توجہ, جو میں چونکہ پرانا پاپی استاد ہوں اس لیے مجھے یہ بات سوچ کے لطف آتا. ابلیس معلم الملکوت ہے, فرشتوں کا استاد. اختلاف کرنے کی جرت اگر کسی معاشرے میں ہو تو استاد کو ہونا چاہیے. اور اگر استاد اختلاف نہیں کرتا, جو خود کو استاد کہتا ہے, سکھانے والا کہتا ہے, طلب علم میں لوگوں کی پیاس بجھانے والا, جو نہ کہنا نہیں سکھاتا, تو پھر اس معاشرے کو صرف ہاں کہنا آئے گا ہر بات پہ, جائز پر بھی ناجائز پر بھی, کہ ہم نے اس کو صرف ہاں کہنا سکھایا. دراصل کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے دین کی بنیاد انکار پر ہے. پہلے آپ کہتے نہیں لا, اور پھر کہتے ہیں الا اللہ.
پہلے انکار کرتے ہیں. اور انکار کیوں کرتے ہیں؟ ڈھونڈ لیا، دیکھ لیا، دریافت کر لیا، علم کے سارے راستے اختیار کر لیے، ہوش و حواس کے سارے دریچے کھولے، ادراک کے ہر راستے پہ گئے، پتہ چلا کہ نہیں تمہارے سوا کوئی اور نہیں. تو پہلے جو انکار ہے وہ دراصل توثیق ہے اقرار کی. جو انکار نہیں کر سکتا وہ اقرار نہیں کر سکتا. ابلیس کا انکار اقرار ہے منشاء ربانی کا. اس کا یہ انکار کہ میں سجدہ کروں گا اس بندہ خاکی کو، دراصل اقرار ہے. اس میں نے کہا وہ عاشق توحید ہے، وہ ایک کے سوا کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اچھا، یہ ہمیں پروردگار نے تمام چیزوں کی سمجھ ہمیں ضد سے دی. رات کو کیسے سمجھیں اگر دن نہ ہو؟ سچ کو کیسے سمجھیں اگر جھوٹ نہ ہو؟ ظلم کو کیسے سمجھیں اگر رحم نہ ہو؟ محبت کو کیسے سمجھیں اگر نفرت نہ ہو؟ اور سوال بھی بہت پرلطف ہے کہ اسلام میں کیا نہیں ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اسلام میں کیا نہیں ہے. پھر نہیں سے بات شروع. توثیق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تردید کر دیجیے. جو تردید نہیں کر سکتا وہ توثیق نہیں کر سکتا. جو صرف ابلیس کے راستے پر چلے، چاہے وہ کتنا ہی اللہ کا نام کیوں نہ لیتے ہوں، جنہوں نے صرف مادی ترقی کو اپنا مطمع نظر بنایا، جو اخلاقی ترقی سے بیگانہ رہے، منحرف رہے، وہ شرع ابلیس پر چلتے ہیں. تو خدا خیر ہے اور ابلیس شر ہے. خیر کو کیسے سمجھیں شر کے بغیر، اور شر کی کیسے تردید ہو خیر کے بغیر؟ کتنی بڑی بات ابلیس نے ہمیں سمجھائی کہ خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. ہم نے ابلیس سے یہ نہیں سیکھا، سب کچھ سیکھا اس میں جو ہمارے کان میں پھونک جاتا ہے. اور ابلیس نے ہمیں ایک بات اور بھی یاد دلائی کہ دیکھو الہی سے زیادہ ذل الہی اہم ہوتا ہے. ذل الہی سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے؟ اللہ کے سائے کو کہتے ہیں بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، ہمیشہ حکمران کا لقب ہوتا ہے ذل الہی. ہم نے کیا اچھی تشریح ایجاد کی ہے کہ ہمیشہ حاکم کو سوائے فرما برداری کے کسی اور طرح جواب نہیں دینا چاہیے. تو ذل الہی اہم ہو گیا چاہے وہ حکم الہی کے خلاف کرتا. آپ سوچئے وہ جو خود یہ جانتا ہے کہ ایک کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، چاہے اس کے لیے رد کیوں نہ ہونا پڑے، مردود کیوں نہ ٹھہریں، مگر ہم تو محبوب ہونے کے لیے جس کو کہیے سجدہ کریں. مردود ہونا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اور پھر ابلیس کے ہاں ایک اور بات، احساس برتری بہت ہے، بہت احساس برتری، اور بڑا صحیح مثبت، ناجائز نہیں ہے کہیں بھی. اگر انسان اس سے کچھ سیکھتا تو اس تھوڑی سی قوت استقلال کو سیکھ لیتا. اس بات، ایک اپنی بات پہ جم کے کھڑے رہنے کو کہ اگر اس بات کا یقین ہے تو یہیں کھڑے. اور پھر ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کی ایک اور حیثیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ابلیس کی سیاسی شخصیت. آپ مجھ سے کہیں گے کہ ابلیس سیاسی کہاں سے ہو گئے؟ اب تک تو جو تھے سو تھے. بہت سے ابلیس سیاسی ہیں اور بہت سے سیاسی ابلیس ہیں. دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی ہوتے جاتے ہیں. اگر معاشرے میں منصب ملے اور وہ منصب صرف
تکبر کا باعث ہو جائے تو آپ ابلیس کے ہم پلہ ہوئے. اور اگر معاشرے میں کوئی منصب ملے تو وہ تکبر کی بجائے آپ کے اندر کسی خدمت اور ذمہ داری کے احساس کو جگائے تو آپ شرع پیغمبر پر ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کیے گئے تھے میرا خیال ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں تھی. ہم نے اللہ کے مسائل میں اضافہ کیا ہے. سارا وقت علامہ اقبال نے, میرا خیال ہے اگر مجھے میری یادداشت میرا ساتھ دیتی ہے, تو لکھا ہے کہ مسلمان جب انشاءاللہ کہتے ہیں تو ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کچھ کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا. تو پروردگار کے مسائل ہم نے بڑھائے ہیں. اچھا, ملوکیت جو ہے, ملوکیت, بادشاہ, انگریزی میں امپیریلزم کہہ لیجیے, وہ ابلیس کا تصور ہے. ایک شخص کی حاکمیت, ایک شخص صحیح ہے, ایک شخص صحیح ہے, ایک شخص حاکم ہے. اور پھر جب ایک شخص صحیح ہوگا اور ایک شخص ساری دنیا کو اپنانا چاہے گا تو مادیت کا جو حصول ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا پیمانہ بن جائے گا. اور ہم کس طرح سے ملوکیت کے پابند ہوتے ہیں؟ تقدیر پرستی بذات خود اسی ملوکیانہ ذہنیت کی علامت ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ, یعنی ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں رہتے. اور اس کی مدد کرتی ہے سرمایہ داری. اب اقبال نے آپ کے زندگی کے جو اہم موضوعات ہیں, ملوکیت, سرمایہ داری, بے عملی, تقدیر پرستی, ان کی طرف اشارہ کیا. آپ کسی صاحب عقل سے کہیے, وہ کہے گا یہ تو تمام ابلیسی موضوعات ہیں. تو یقیناً اس کے لیے ایک تمثیلی لہجہ چاہیے, ایک ابلیس ہو, ایک اس کی مجلس شورا ہو. اور یہ جتنے تصورات ہیں جو زندگی کو یا گھٹاتے ہیں یا بڑھاتے ہیں, یا آگے لے جاتے ہیں یا پیچھے لے جاتے ہیں, ان کا ذکر کیا. پھر مشیر ہوئے مجلس شورا میں. آہا, ایک اور بات, مجلس شورا انتہائی جمہوری عمل ہے. عجیب بات ہے, ملوکیت میں سب سے زیادہ مشیر ہوتے ہیں. ملوکیت میں بادشاہ کے ہمیشہ مشیر و وزیر ہوتے ہیں نا, سب سے زیادہ مشیر ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک ضد ہے عمل اور فکر کی, اقبال نے اس ضد کا پردہ چاک کیا اور تمثیل کے لہجے میں. اقبال کے ہاں دوسروں کے آگے جھک جانے کا نام نہ زندگی ہے نہ عبادت. آپ اللہ کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں, پھر آدھے جھکتے ہیں, پھر زمین پہ پیشانی اور ناک دونوں ٹکا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بذات خود ایک استعارہ ہے. پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, پھر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک گئے, پھر زمین پہ ہتھیلیاں رکھ کے ناک اور پیشانی دونوں زمین سے لگاتے. بندگی کا اظہار تھا, کمتری کا اظہار تھا, اور پھر سپردگی ہے. سجدے میں چلے گئے, جھک گئے, آگے چلے گئے, تو اب اس کا مطلب یہ کہ تیرے سوا نہ کوئی بڑا, نہ میرا سر اس قابل کہ تیرے سامنے تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے. تو جو سجود ہو یا جو قیام ہو, اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم صرف زبان سے اللہ کو بڑا نہیں کہتے, عمل سے اور خیال سے. اور وہ عمل استعارتاً ہے, بالکل استعارہ ہے, بندگی کا, کمتری کا اور سپردگی کا. جب ہم یہ عمل برترین ذات سے ہٹا کے کمترین ذات کے سامنے کرنا شروع کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں نا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, کمتری کا اظہار کر دیا, سپردگی ہو گئی, تو پھر ہم اپنی قوت عمل اور قوت فکر دونوں کو ختم کرتے ہیں. وہ جو علم کو تب و تاب ہونا چاہیے تھا وہ تب و تاب نہیں ہوتی,
اس کے نقد دام بھنائے جا سکتے ہیں۔ آج ہم وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بدلے روزگار اچھا ملے۔ زندگی روزگار کے لیے نہیں ہوتی، زندگی کو روزگار کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ زندگی کو روزگار کی ضرورت بہت ہوتی ہے، وہ بھی نہ ہو تو بھی گئے، لیکن صرف روزگار، تمام تر روزگار وہ زندگی نہیں ہے۔ اور اقبال کا فارسی کا ایک شعر ہے، آسان ہے، اردو میں پڑھوں گی۔ عید آزاداں شکوہ ملک دیں اور عید محکومہ ہجوم مومنی۔ سوچ لیجئے کہ یہ جو ہم سارا دن لفظی طور پر صرف لفظوں کے پھیر میں آ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، وہ نہیں۔ اصل عبادت ہے کہ آپ اپنا احتساب نفس کریں اور آپ اپنے فکر کا تجزیہ کریں۔ ہم نے احتساب نفس کے لیے محتسب رکھے ہیں، نیب بنا دی۔ فکر کے تجزیے کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں کہ ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں، خود کو پریشان نہیں کرتے، ہمیں پریشانی سمجھ میں نہیں آتی۔ جو چیز، جب تک کوئی چیز آپ کو مضطرب نہیں رکھے گی، آپ کے ہاتھ میں وہ گوہر نہیں آئے گا جس کو متاع زندگی کہتے ہیں۔ وہ چاہے محبت ہو، آسودگی ہو، اطمینان ہو، راحت ہو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، ہم محبت کرنے سے بھی بہت گھبراتے ہیں۔ مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ ایمان اور محبت، یقین اور محبت تقسیم نہیں ہوتے، ضرب ہوتے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں نا، ہم نے پھر محبت کا بھی ایک مادی وجود کر لیا ہے۔ محبوب صرف شاعر کا ہوتا ہے، کسی اور، اگر یہ ہے تو بہت بہت غلط تصور ہے۔ محبت آزاد کر دینے کا نام ہے، غلام کرنے کا نام نہیں۔ اور وہ جو محبت میں آزاد ہونے اور آزاد کرنے کے تصور کو نہیں جانتے، وہ محبت کو نہیں جانتے۔ یہ اقبال کی پہلی بات ہے۔ اقبال نے پھر جو ان کے مشیر گفتگو کرتے ہیں جمہوریت اور ملوکیت دونوں پر۔ ملوکیت میں ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، اور اقبال کے دشمن جو اقبال کو نہیں سمجھتے کہتے ہیں وہ جمہوریت کے بھی خلاف ہے۔ وہ اس وقت جمہوریت کے خلاف ہے جب چند لوگ خود کو ملوک سمجھنے لگیں، چاہے ایک شخص خود کو ملک سمجھے یا چند لوگ، اگر جمہوریت میں بھی ملوکیت کے وصف آ جائیں تو وہ جمہوریت نہیں رہی۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ سیاست سے دین کو جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیاست اگر دین، انہوں نے دین کہا ہے، ملا نہیں کہا، کیونکہ سیاست اگر دین سے جدا ہو جائے تو چنگیزی رہ جائے گی۔ رحم، برداشت، انصاف، نگہداری، شفقت، یہ دین کا حصہ ہے۔ سیاست کا حصہ ہے اپنے نفس کو مطمئن کر لینا۔ تو اگر کہیں کوئی میزان ہوگی تو آپ ظالم ہونے سے بچ جائیں۔ دین، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم بہت سچ بولتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارا دین اسلام ہے، کسی نے نہیں، بہت ہمارا مذہب اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر اس دین کیا ہے، اس کی گفتگو کیجیے۔ دین تو دراصل وہ قدریں ہیں، وہ اصول ہیں، زندگی کے وہ پیمانے ہیں۔ مجھے بتا دیجئے، کوئی مذہب بتا دیجئے، کوئی فلسفی بتا دیجئے، کوئی سوچنے والا بتا دیجئے جس نے یہ کہا ہو کہ جھوٹ بولا کرو، وہ کافر ہو، غیر کافر ہو، ماننے والا ہو، نہ ماننے والا ہو، یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ ایک ایسی آفاقی قدر ہے، پروردگار کی ایک ایسی میزان ہے کہ اس کی تردید کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوچنے سمجھنے والے کے پاس۔ تو ہمیں دراصل تلاش یہ کرنی ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جس پر ہم رہیں۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں آ کے کہیں اقتصاد کی بات بھی کرتے ہیں اس نظم، اور ان کے نزدیک
مزدور کا مقام پیغمبر کا سا ہونا چاہیے. اب آپ کہیے کہ اگر شکر ہے اقبال اس وقت نہیں اور نہ بلاسفیمی میں پکڑے جاتے ہیں، ورنہ بلاسفیمی میں پکڑے جاتے ہیں. میں اس بات کو ختم کر لوں پھر پڑھتی ہوں. تیسرا مشیر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. یہ یہودی مارکس ہیں. اور یہاں ایک توجہ آپ کی دلاؤ، ہم مارکس کو، ہم میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ مارکس کی بڑی توصیف کرتے ہیں. وہ پہلی دفعہ اس نے ماسس کا لفظ دیا ہے. عوام، ماسس، عوام بھی نہیں، ماسس. دنیا میں جو بھی کہیں ہے متنفس ہے، ماسس. قرآن نے اس سے بہت پہلے کہا تھا، قل اعوذ برب الناس. ماسس کا لفظ قرآن 1500 برس پہلے. تو اس لیے ایک بات، ایک توجہ یہاں آپ کی اور بھی. میں یہ شعر پڑھ لوں تو میں وہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گی. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اس طرح ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب. یہ ابلیس کے مشیر کہہ رہے ہیں، اور وہ یہودی کی شرارت ہو گئی کیونکہ وہ ہر متنفس کی بھلائی کی بات کر رہا ہے. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب، دس کا پتال. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. مارکس نے ایک بہت بڑا سوال تو اٹھایا نا سب کے لیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. انقلاب روس اسی کو کہتے ہیں، 1917. جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں، اور نوید یہ ہے کہ میرا امتحان ایک دفعہ پھر ہوگا، اس کے لیے سوچ کر آئیے گا. قرآن کی پہلی آیت میں پروردگار اپنا تعارف کراتا ہے رب العالمین. قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں پروردگار تعارف کراتا ہے رب العالمین، وہ جو عالموں کا رب ہے، وہ جو عالموں کا رب ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کتنے عالم ہیں. ایک کو جانتے ہیں سو اسی پہ پچھتا رہے ہیں، کچھ کے نام سنے مگر ہمیں نہیں معلوم کیا. پہلے میں ایبسٹریکٹ رب ہے، لارڈ، مگر ایبسٹریکٹ. آخری صورت کی پہلی آیت ہے رب الناس، لارڈ آف ماسس. وہ امپرسنل ایبسٹریکٹ گاڈ. پرسنل گاڈ کیسے ہو گیا؟ وہ مجرد خدا جو رب العالمین ہے، وہ میرا مجسم خدا کیسے ہو گیا؟ وہ درمیان میں 30 پاروں کی کہانیاں ہیں. وہ کہانیاں ہیں، کچھ ان کی ہیں جنہوں نے صراط مستقیم اختیار کر لی، کچھ ان کی ہیں جو مغضوب ہوئے کیونکہ انہوں نے اس راہ پہ چلنے سے انکار کیا. اور اگر تم ان 30 کو سمجھ لو علم اور ادراک اور تفہیم سے، تو پھر وہ جو رب العالمین ہے وہ رب الناس ہو جاتا ہے. وہ جو انجانا، کہیں دور مجرد خدا، وہ کہیں جانا پہچانا میرا اپنا خدا ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ کیا علم نے میرے لیے تفہیم کا راستہ کھولا یا نہیں کھولا. اور اگر علم کا دروازہ بند رہا تو وہ مجرد خدا رہا اور میں دوزخ سے لرزتی رہوں گی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد جو آمریت کی بات آتی ہے، میں یہ چند شعر آپ کے سامنے میں نے پڑھے، اور آمریت میں وہ اٹلی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر وہ مسولینی کا ذکر کرتے ہیں، شاہان قیصر کی بات کرتے ہیں. اور ابلیس کو دعویٰ یہ ہے کہ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین، کیا مہرماں، کیا آسمانیں، تو بتو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشائے غرب و شرق. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو.
اچھا اب یہ اس کے پیچھے بھی ایک آپ کو یہ بات معلوم ہوگا کہ بیچارے سر سید بڑے مردود ٹھہرے تھے نا، اور ان کے ساتھی بھی، کیونکہ مائکروفون آ گیا تھا، لاؤڈ سپیکر آ گیا تھا، ہوگا یہ آلہ شیطان ہے. آج میرے اور آپ کے لیے وہ آلہ رحمان ہے، دن میں 5 دفعہ پروردگار کی کبریائی کا ذکر اسی آلے کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچتا ہے. تفہیم کی بات ہے، علم کے دروازے کھولنے کی بات ہے کہ آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں. کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. اچھا بہت لطف کی بات یہ ہے کہ ہو جو ہے وہ تو صوفیہ کا مسلک ہے، ایک ہے اور صرف وہی ہے. اچھا ابلیس کہتا ہے بس ایک ہے اور صرف وہی ہے، وہ اس کی قسم کھا کے گمراہ کرے گا کہ جو ایک ہے اور وہی ہے یہ اس کے راستے پر نہ جانے پائیں. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبح. دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو. میں نے ابھی بات کی تھی نا، مزدوری، روزگار، ہر چیز کے نقد بنا لینے سے، ان صرف مادی ترقی، صرف مادی آسائش ان چیزوں کو آگے نہیں پائے. کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد. سارے کمیونسٹوں کو کوچہ گرد کہہ دیا جنہیں گھر بھی میسر نہیں. یہ پریشاں روزگارو آشفتہ مغز آشفتہ ہوں ہے، اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یہ جو شرار آرزو ہے یہ رسول کی اتباع کا پیمانہ، رسول کی محبت، وہ نہیں جو عشق رسول پر آپ نے دیکھی. رسول کو تسلیم کرنا ذرا زیادہ مشکل کام ہے، بظاہر تو ہم میں سے بہت سے کر لیں گے. سنت کردار کے اتباع کا نام ہے. سنت صرف لباس حلیے کے اتباع کا نام نہیں. ان کا حلیہ، ان کا لباس تو وہی تھا نا جو ان کے عہد کا لباس تھا. اور اگر داڑھی کے پیمانے پر ہے تو ابھی انہوں نے کارل مارکس کا ذکر کیا، اس سے بڑا مسلمان ملنا مشکل اگر داڑھی کا پیمانہ ہے تو. اس لیے سوچئے کہ سیرت اور سنت، کردار، اصول، بات کے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں. وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، اور ظالم کہا ہے ان کو، اپنے آنسوؤں سے جن کا وضو. آنسو دراصل کس چیز کا وضو کرتے ہیں؟ نفس کا. کاش کرتے ہیں. آنسو آپ کے دل کا وضو کرتے ہیں، احساس کو جگاتے ہیں، تطہیر کرتے ہیں. کبھی ہم نادم ہو کے روتے ہیں، کبھی ہم فراق میں روتے ہیں، کبھی کبھی ہم وصل میں بھی روتے ہیں، کبھی کبھی ہم وصل میں بھی روتے ہیں. انہونی کے ہونے پہ روتے ہیں. وہ انہونی چاہے مثبت ہو یا منفی ہو. اور سب کچھ حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ مٹھیاں بند ہو جائیں، کبھی کبھی ہاتھ خالی کر کے بھی ایک دنیا مل جاتی ہے. جو لطف دینے میں ہے وہ لینے میں نہیں. مجھ سے ابھی کسی نے، ایک بچی نے پوچھا تھا کہ ملا اور صوفی کا فرق کیا ہے. یہی جملہ ہے، ملا کو لینا آتا ہے، صوفی کو دینا آتا ہے. بس اتنی سی بات. جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. یہ صرف روزگار، صرف پیسے کا فرق، اگلا فتنہ نہیں بنے گا. کسی کو اس سے خطرہ نہیں ہے اسلام سے. لیکن اسلام وہ نہیں ہے جو آج ہمارے پاس. اسلام وہ ہے جہاں ہم 3 باتوں کا عہد کر سکیں. 3 باتوں کا عہد کر سکیں. پہلی بات یہ کہ ہم سے ایک بڑا موجود ہے،
اور کوئی بڑا اس کی بڑائی تک نہیں پہنچتا۔ دوسری بات یہ کہ وہ صرف لفظ اور خیال میں یقین نہیں کرتا، مثال بھیجتا ہے۔ مثال بھیجتا ہے کہ یہ نہیں کہ تم اچھے ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، تم عالی ظرف ہو جاؤ، تم دینے والے ہو جاؤ، نہیں، ہم ایک شخص لاتے ہیں تمہارے درمیان جو یہ سب کچھ کرے گا۔ اور میرے خیال میں رسول پیغمبر پیدا ہوتا ہے، الیکشن نہیں جیتتا۔ منشاء الہی اس کی پہلے سے توثیق کرتی ہے، تربیت کرتی ہے اور اس کی ترجیحات کو متعین کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا بھی احترام کرو جو تمہارے لیے مثال بن کے آیا، اس کا بھی احترام کرو جو اس مثال میں اس کے حکم کو تمہارے سامنے لاتا ہے، اور اس چیز کا بھی احترام کرو جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ جہاں ان دونوں چیزوں کے معنی پیدا ہوتے وہ تمہاری زندگی، صرف تمہارا وجود نہیں، تمہاری زندگی، جو ماحول بھی ہے، آپ کی کائنات بھی ہے، آپ کی تاریخ بھی ہے، آپ کی زندگی کا ہر مرحلہ ہے۔ اور اگر ان 3 چیزوں کی توقیر نہیں کر سکتے تو پھر مٹنے کے لیے تیار۔ آپ کے صبر، آپ کی عنایت، آپ کی توجہ کا بھی ہے شکریہ۔ میں سوال و جواب کے لیے تیار نہیں ہوں مگر حاضر ہوں۔ جی میں آپ سے کوشچن آپ کی 2 باتوں کو میں ایک جگہ پہ ریلیٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے محمود غزنوی کی بات کی کہ وہ سومناتھ کے منہ تک آتے تو واپس چلے جاتے تھے، اور میم ایک جگہ آپ نے بعد میں بات کی کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے گیا۔ تو اگر آپ سومناتھ کے منہ تک آئے کو واپس جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل کریں تو میرے خیال میں کوئی زیادتی نہیں۔ آپ ضرور کر لیجیے، چونکہ میری مجال نہیں ہے کہ میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں شامل کر سکوں اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ سوال میں بنیادی سوال ایک اور ہے، کیا کوئی پروردگار سے نافرمانی کر سکتا ہے؟ نہیں، مقدر کر دیا گیا، مقدر کر دیا گیا۔ ابلیس بھی اسی طرح مقدر، اور میرا خیال ہے پھر محمود غزنوی بھی اسی طرح مقدر کہ وہ لوٹتے رہے، کیونکہ لوٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی نافرمانی۔ آپ نے اس کے اندر 2 ٹرمز یوز کی تھی، پہلے آپ نے کہا کہ رضا شامل تھی، بعد میں لکھا کہ منشا شامل تھی۔ دونوں ایک، منشا میں فرق کوئی فرق نہیں، دونوں رضا سے مراد ہوتی ہے کہ توثیق کر دی گئی، منشا جو آپ کے اندر نیت ہوتی، لیکن دونوں ہم معنی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ میرا ایک بڑا ایک کامنٹ ہے، بڑا ہی ایک لو لیول پرسن۔ نہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ آپ کے کامنٹ پہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کے کیس میں وہ اٹ واز آرڈینڈ ان اے وے اس نے کرنا ہے، بٹ میرا بڑا ایک کامنٹ ہے، ڈیو ریسپیکٹ ہے کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میں بہت معمولی انسان ہوں، کہیے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہ دیکھیے کہ جو اینجلز ہیں، شیطان واز اے جن، انسان اور جن دونوں کو اللہ نے بااختیار بنایا، بے اختیار نہیں بنایا۔ ہم میں سے بھی، انسانوں سے بھی بہت زیادہ ایسے جنہوں نے اس کی نافرمانی کی ہے، مثلا فرعون ہے، جانتے بوجھتے نافرمانی کی، انہیں کو اللہ پاک قرآن کی اصطلاح میں تو کافر کہتے ہیں جن کو پہنچ جائے اور وہ جانتے بوجھتے انکار کرے۔ ابلیس کو بھی پہنچا جانتے بوجھتے، بیکاز ہی ہیڈ اختیار اس نے کیا، تو اس کے لیے تقدیر نہیں تھی، اٹ واز ہز اون ڈیسیژن ہے۔ یہ میرا، میں آپ کے سامنے حضرت علی کا ایک قول دہراتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا ترک کیا ہے اور اختیار کیا ہے؟ آپ کا سوال اختیار۔ انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، اختیار ہے، تو دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، وہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اپنے سوال کا خود جواب دیا۔ تردید وہی کرے گا جسے کوئی اختیار ہے، جسے اختیار نہیں وہ کیا کرے گا؟ باقی سب نے تو کر دیا نا سجدہ، وہ اس طرح سے آرڈینڈ تھے، آپ کے لفظوں یہ اس طرح سے آرڈینڈ تھا۔ کوئی ضروری ہے کہ پروردگار کا حکم جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا اور سب کے مناسب ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں ہیں۔ جو حضرت جبرائیل ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو نہیں ہوا نا کہ آج 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جبریل تمہاری ہے اور اگلے کی کسی اور کی، نہیں۔ جتنے نبی آئیں گے
जितनों को पैगाम जाना है दुनिया में वो तुम ही लेके जाओगे। तो इलाही और ज़िल्ले इलाही, ये पॉजिटिव सेंस में भी आ सकते हैं। अच्छा वो कैसे? रामा साहब ने बताया। देखिए अल्लाह ताला इलाही और ज़िल्ले इलाही बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें, ठीक। और जिन मानी में मैंने कहा वो बादशाह के लक़ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक तो ज़िल्ले इलाही, खुदा की रहमत और बरकत का साया बहुत लोगों पे, और एक हम समझते हैं कि जो बादशाह है वो दरअसल अल्लाह का नुमाइंदा और उस पर अल्लाह का साया, और जो कुछ वो कहे वो सब कुछ सहे। तो ये इस मानी में इस्तेमाल होता है। जी फरमाइए। वो है खुदी को जब नजर आती है काहिरी अपनी, यही मुकाम है कहते हैं जिसको सुल्तान, यही मुकाम है मोमियों की दूतों का अनवार, इसी मुकाम से आदम है ज़िल्ले सुभान। ये जबरो कहर नहीं है, ये इश्क़ मसीह के जबरो कहर से मुमकिन नहीं। आपने अपनी बात का जवाब खुद दिया। ज़िल्ले सुबहानी, अब सुबहान के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं ज़िल्ले इलाही। किसी बादशाह का वस्फ़ ज़िल्ले सुबहानी नहीं हुआ, मैंने नहीं पढ़ा। हर बादशाह ज़िल्ले इलाही कहा गया। सुबहानी वो जिसे सारी तारीफ़ और तौसीफ़ और सारी तौक़ीर जायज़ है। तो आपने खुद जवाब दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इकबाल के यहाँ किसी किस्म की कोई इज़्ज़त है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने शैतान के बारे में बात की तो क्लियर नहीं हो रहा। शैतान आज तक क्लियर नहीं हुआ लोगों से, तो आप मैं घंटा भर में क्या कर लेती। जी जब कोई चीज़ मुकद्दर बन जाए तो उसके बाद मसलन मुकद्दर बन गया कि इसने गलत करना है, सही, तो उसको सज़ा फिर नहीं होनी चाहिए, तो शैतान को सज़ा दी जाएगी क़यामत वाले दिन। तो ये क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं परवरदिगार आलम की मर्ज़ी से इस तरह वाकिफ़ नहीं हूँ कि वो शैतान को सज़ा देंगे या नहीं देंगे। दूसरी बात, तकदीर तो हमें भी दी गई, तकदीर तो हमारी भी है, कुछ हमारे लिए भी मुक़द्दर किया गया। और मेरे आका ने कहा कि तकदीर दो चीज़ों से बदली जा सकती है, एक दुआ से और एक तदबीर से। और दुआ क्या है? आपके लफ्ज़ों में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, अपनी नीयत, अपने इरादे का एक बयान। और जब अपनी नीयत और इरादे का एक बयान दे दिया तो फिर उस पर अमल करने के लिए, तदब्बुर के लिए तैयार हो जाइए। सो तकदीर दरअसल एक पर्दा है, कितना हम उसे खोल सकते हैं। हम जब घर पहुंचते हैं तो खाना तैयार मिलता है, अगर उस दिन घर में कोई खाना ना पकाए तो क्या हमारी तकदीर में ये था कि रिस्क नहीं है? रिस्क तो था, हमारी भी अमली ने अगर हमें नहीं दिया तो तकदीर को समझ, तकदीर अमल की ताबे है, अमल तकदीर का ताबे नहीं है। अंजाम अमल का हमारे इख्तियार में नहीं, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है कि मैं कितनी कोशिश करूं और उसके बाद नतीजा क्या है, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन कोशिश से पहले नतीजे को समझ लेना और कहना कि ये अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। इकबाल का मिसरा। आपने जिक्र किया था जामी का कि जब वो जा रहे थे हज के लिए तो उन्होंने एक नात लिखी और किसी को सुनाया भी नहीं, और एक जज्बा था साथ लेके जाने के लिए। अलामा का भी आखिरी दिनों में बहुत ख्वाहिश थी हज पे जाने के लिए, और जो अरमगान हिजाज लिखने का मकसूद एक किस्म का वही था कि एक चीज़ जो पेश की जाए बारगाह रसालत के अंदर, अरमगान हिजाज का तोहफा हिजाज। अब इसमें जो मौज़ूआत नज़र आते हैं उनके मकसूद, एक सवाल उठता है इस चीज़ के अंदर कि अगर हिजाज का तोहफा है तो इस तरह जामी ने नात लिखी थी एक चीज़ पेश करने के लिए, तो यहाँ पे हमें मौज़ूआत तो बड़े अजीब से नज़र आते हैं इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल इसकी मदद शोरा, आवाज़ गैर, मकसूद मरहूम, और रुबाइयात आ जाती हैं बीच में, फिर वो मुल्लाज़ादा ज़ईन लौलाबी का ब्याज आ जाता है इसके अंदर। किस तरह से आप देखती हैं इस चीज़ को? मेरी समझ में ये आता है कि इब्लीस की मजलिस शूरा से लेकर ज़ैगम लौलाबी की ब्यास तक, और मसूद, हम में से बहुत से लोग मसूद मरहूम के लिए ये समझते हैं कि वो एक बहुत अंग्रेज़ ज़दा बाप की
انتہائی انگریز نظر آنے والی اولاد تھے. اگر ایسے ہوتے تو وہ اقبال کے قلبی دوست نہیں ہو سکتے تھے. جی تو نہیں. اچھا اب بتائیے کہ ان کے اندر کوئی وصف تو ہوگا نا جو مسلمانوں کو کے لیے مثال بن سکتا ہو, جو مسلمانوں کے لیے جس نے کوئی کام کیا ہو یا جس کے دل میں کوئی حرارت موجود ہو. تو علامہ اقبال مولانا جامی کی طرح صرف ذاتی عقیدت کا پیغام لے کے نہیں جا رہے, جو ارمغان حجاز کی بات ہے, زندگی کے تمام ان موضوعات سے بات کرتے ہیں جس سے کسی بھی فرد کی زندگی تعبیر ہو سکتی ہے, اور کسی بھی فرد کی, اور مسلمان کے لیے خاص طور پر. تو جن موضوعات پر بات کی ہے انہوں نے, لگتے تو ہیں سیاسی ہیں, معاشی ہیں, اخلاقی ہیں, روزمرہ کی زندگی کے ہیں, مگر کیا یہی اسلام نہیں ہے؟ اور کیا اسی کو مان لینا اور تسلیم کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اپنے لیے مثال بنا لینا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ علامہ کے نزدیک آقا کا کردار جو تھا وہ سیرت, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ سنت ہے, وہ سنت ہے بنسبت صرف ذاتی محبت کے اظہار سے کہیں زیادہ بہتر تحفہ ہے کہ آپ اس پیغام کو موضوع بنا کے اور اس کو زندگی کے ساتھ پیوست کر کے ان کے سامنے لے جائیں. جب جاتے ہیں وہاں پہ آسمانوں پہ جاتے ہیں جس وقت, تو وہاں پہ جو تحفہ لے کے جاتے ہیں وہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو ہوتا ہے اس کے اندر, کہ تیرے اچھا اب اس میں جنت میں بھی نہیں ملتی. تو یہ کنٹمپرری سی ایک چیز ہے کہ اس کی اقبال کے ہاں انسان ایک وجود, جسمانی وجود نہیں ہے. اقبال کے ہاں انسان ایک بڑا اخلاقی وجود ہے, فکری تہذیبی ہر لحاظ سے. اور اقبال نے جتنا یہ تحفہ لیا ہے وہ فکر پر مبنی ہے, اور فکر کے جتنے موضوعات ہو سکتے تھے ان پر میرے خیال میں, میں بالکل کم علم ہو سکتی ہوں, وہ اس پر بات کرتے ہیں, سوچتے ہیں یہ تحفہ ہے جو میں لے کر جاؤں کہ یہ بتا سکوں کہ حضور میں نے آپ کو سامنے آپ کے قدموں پر اتباع کرتے ہوئے یہ پہچانا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. اور یہ آپ کی قوم کو بتا رہا ہے, یہ میں بتا کے آیا ہوں, یہ تحفہ بس. اور میرا خیال ہے وہ ذوق و شوق تو دے چکے تھے پہلے. ہاں وہ دیکھیے جو بڑی نظمیں ہیں, اصل تحفہ اگر کوئی مجھ سے کہے, انہوں نے اس کتاب کا نام ارمغان حجاز رکھا, جو میں دنیا کی نظم کی شاعری میں بہت بڑی نظم سمجھتی ہوں, مسجد قرطبہ. مسجد قرطبہ اس سے بڑا تحفہ نہ وہ ہمیں دے سکتے تھے, نہ تاریخ کو دے سکتے تھے, نہ فکر کو دے سکتے تھے, نہ رسول کو دے سکتے تھے, اور نہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود. زندگی کے سارے پہلو, سارے معنی بدل دیے اس نظم کے پیکر نے. اس لیے سوچ لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دعائیں لے کے جائیں گے اور یہی ہمارا تحفہ ہے کہ سٹے میں ہمارا انعام نکل آئے. اگلی دفعہ جو قرآن اندازی ہو اس میں سب کے سب کروڑوں میرے ہوں. نہیں, یہ تو کوئی تحفہ نہ. تحفہ یہ ہے کہ یہ آپ کا پیغام تھا, یہ میری حیثیت تھی, یہ میں نے ان تک پہنچا دیا جو آپ کے ماننے والے ہیں. تو میں اپنی بریت اس بات سے کہ جو مجھ پہ ذمہ داری تھی, کہ جو میری سمجھ میں آئے, اس حدیث نبوی ہے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اسے ہر کسی تک پہنچائے, شاید ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہوگی. حدیث نبوی ہے کہ جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے اسے ہر کسی تک پہنچاؤ, شاید ان میں سے کسی کی سمجھ میں وہ بات نہ آئی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ, اور دیکھیے تمام تر جو اس وقت کے عصری موضوعات, اشتراکیت ہے, روزگار ہے, ملوکیت ہے, غلامی ہے, جمہوریت ہے, سیاست ہے, 20ویں صدی کے شروع کے موضوعات یہی ہیں. تو اقبال نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی نا, کہ جو جس صدی کے سوالوں نے مسئلے اٹھائے یا لوگوں کو الجھن میں ڈالا, میری سمجھ میں اس کا یہ جواب, یہ حل آتا تھا, یہ میں ان تک پہنچا آیا ہوں. اور آپ کے سامنے سرخرو کہ جتنی بات میری سمجھ میں آئی وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دی. آپ نے اس صوفی کا ذکر کیا, ملا پر صوفی کے تضاد کا, جو اس کے اندر حدیث کی مجلس شورا کے اندر نہیں, آپ صحیح کہا, مجلس شورا ہی ہے ہمارے یہاں. جی اس کے آخری شعر جو آتے ہیں کہ مستر کو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں سے. تو یہ کون سا ایلیمنٹ ہے تصوف کا جس کے اوپر اتنی بری طرح سے علامہ نے ہٹ کیا؟ میں وہ جو اس وقت ہمارے یہاں ہے,
جو اس وقت ہمارے یہاں ہے، جو 6 مہینے نہیں نہایا وہ بہت پہنچا ہوا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا ہے. جی کس کا؟ جی اقبال ایک عہد میں زندہ ہے، ایک حساس ذہین سوچنے سمجھنے والا ذہن اپنے عہد سے بے خبر نہیں ہو سکتا. مارکس ایک بہت بڑا لفظ ہے 1917 میں. دنیا کا صرف نقشہ نہیں بدلتا، دنیا کی تاریخ بدلتی ہے. اس لیے میں تو یہ کہنے کی مجاز نہیں ہوں کہ اقبال مارکس سے متاثر ہے، نہ مجھے کوئی ایسی بات نظر آتی ہے. اقبال جہاں ہیں وہیں ہیں، لیکن وہ جو اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، وہ شاید 20ویں صدی کے شروع کے اشتراکی نعروں سے تو بہت اچھی طرح ہم آواز ہو جاتی ہے. لیکن کیا اسلام میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا اصول ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اصول ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، حکم شرعی ہے. آدھی حدیث نہیں پڑھی. آدھی حدیث یہ ہے کہ اس وقت تک ہاتھ قلم نہیں ہوں گے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ اس بستی میں کوئی بھوکا نہیں سویا. اگر ایک شخص بھی بھوکا سویا تو کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. تو ہم نمائش بنانا چاہیں تو بنا لیں. اور آپ نوجوان سے جنہوں نے محمود غزنوی پر سوال کیا تھا، سومناتھ پر 17 دفعہ کا حملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہندوستان پہ 17 دفعہ کا حملہ ہوتا تو میں سمجھ لیتی. ٹھیک، سوچئے گا کبھی اس بات. آپ سے کوئی یہ کہے کہ 17 دفعہ ایک ہی جگہ چلے جاؤ، ہم نہیں جائیں گے جب تک. آخری 2-3 حملوں میں محمود غزنوی کہا تھا، پہلے 4 حملے تو پنجاب تک کیتے تھے. نہیں، آگے سومناتھ تک، سومناتھ تک کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ادھر سے ہمیشہ گھوڑوں کی ٹاپیں آئی ہیں. جغرافیہ اسی تاریخ کو دہراتا ہے. ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا تھا، بہت پیسہ، بہت روپیہ. وہاں تو بابر تک بڑی غربت رہی، اس کے بعد بھی بڑی غربت رہی. غربت بہت سے افسانے اور افسونے اور فسون دونوں بنتی ہے، اپنی جگہ ہوگا. لیکن میں جب آپ کی توجہ اس طرف دلاتی ہوں ایک بالکل مختلف پہلو کی طرف، تو اس لیے کہ تاریخ کو صرف جذباتی حوالوں سے مت سمجھیے. تاریخ کے اور بہت سے حوالے، اور اقبال نے اپنی شاعری میں عصری تاریخ لکھی ہے، اپنے وقت کی تاریخ کو پوری طرح لکھا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا ہو سکتا، جو میری سمجھ میں آتا ہے. میں پھر کہہ رہی ہوں جو میری سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا ہے. جی ضرور. ربائی میں ہے نا کہ حرارت اور روشنی ہو ورنہ وہ، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر کچھ کمنٹ کرتے ہیں ینگسٹرز کے لیے. حرارت اور روشنی سے آپ اقبال کیا مراد لیتے ہیں، آپ کس طرح اس کو؟ دیکھیے، وہ علم جو مجھے بدلتا نہیں، جو مجھے پھیلاتا نہیں. حرارت سے چیزیں پھیلتی ہیں. جو میرے نقطۂ نظر کو وسیع نہیں کرتا، مجھے مزید محدود کرتا، وہ علم نہیں. پہلی بات. اور اگر کسی چیز پر میری ضد وہیں قائم رہتی ہے جہاں تھی تو یہ اندھیرا ہے. روشنی تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو بھی سمجھنے لگوں، ایک نئے معنی بھی میری سمجھ میں آنے لگے، تو یہ روشنی ہوئی. اور اگر میں اپنی ضد پر مصر رہوں، تکرار ہو، اندھیرا ہے. ابھی جی بات جو ہے وہ ابلیس کو عشق کی ہائٹس سمجھانے کے لیے تو استعمال نہیں کرتے. نہیں، جتنی بات میری سمجھ میں آتی ہے میں پھر دوہرا دوں. توحید کا بہت زبردست عاشق، اس میں دوئی برداشت نہیں کرتا. میم انہوں نے کوشچن پوچھا، اس کے بعد جو آپ نے ہم سے کوشچن پوچھا کہ آپ نے کون کون سے لازمی ہے اسلام میں اور پاک، اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پلیز کو الیبوریٹ کیجیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نو میم، اس کے بعد آپ نے پیسے کے بعد ایک بات کی تھی کہ نہیں پڑھا، ہماری جنریشن نے نہیں پڑھا. میری جنریشن جو ہے، میری نسل
بدنصیب نسل ہے جس نے مطالعہ پاکستان اور اسلامیات لازمی نہیں پڑھا. میں پڑھاتی ہوں، ابھی تک پڑھاتی ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے مطالعہ پاکستان کی جو کتاب ہے وہ سب کتابوں کے نیچے چھپا دی جاتی ہے. امتحان سے ایک رات پہلے ہم ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اور پھر ہمارے ہمیشہ استاد ہمیں اہم باتیں بتا دیتے ہیں کہ یہ یاد کر لینا، پاس ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ میرے ملک کی ہے اور میں اپنی تاریخ سے بے خبر نہیں ہوں، بے حس ہوں. اس لیے اس کو کہیں نیچے چھپا کے رکھا. لازمی ہے نا 50 نمبر کا پرچہ. ٹھیک ہے کیا کر دیا گیا ہے ایک بچے کو تو اس چیز کا نہیں سوچ کے وہ اس کے لیے اسلامیہ ضروری ہے کہ مطالعہ نہیں ضروری اس کو دے دیا گیا، لیکن آپ دیکھیے اس بچے کو یہ احساس نہیں دیا گیا کہ یہ پاکستان کی کہانی ہے اور یہ اسلام کا معاملہ ہے. اس کو سمجھ لو. ہم سمجھاتے نہیں. میں تو یہ بات کہہ رہی ہوں، ہم نے سمجھا دیا کہ یہ قائد اعظم کے 14 نکات ہیں، نہرو رپورٹ ہے، ہاں، اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ، بس ختم. وہ بچوں نے اور اب شاید اس میں بھی وہ جو ایک آپ کے یہاں آبجیکٹو آنا شروع ہوا ہے جس میں سوچنے اور لکھنے کی بھی ضرورت نہیں رہی. آپ اچھی طرح سے حفظ کر لیں، غلط یا صحیح نشان لگائیں تو ٹھیک. وہاں سے ایک ہاتھ بار بار اٹھ رہا ہے. جی پہلے ان کا سنتے. جی میں اس کو پڑھ دوں آپ کے سامنے. آخری توڑ ڈالیں جس کی تکبیر، یہ والی توڑ ڈالیں. توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شجاعت ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق سے جدا یا عین ذات. ہمارے مسئلے یہی ہیں نا. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. میں یہاں ایک بات عرض کروں. میں امریکہ پڑھنے گئی، میرے گناہوں میں سے گناہ. تو وہاں ہمیں ایک مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ضرور ہوتی ہے. میں پہنچی تھی رمضان کا مہینہ، تو پھر پتہ چلا لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں، افطار کرتے ہیں. یہ بھی ہم بھی اپنا حصہ لے کے افطار کا اور وہاں پہنچے. وہاں بڑے کمال کی علمی بحث ہو رہی تھی، اور علمی بحث یہ تھی کہ وضو کرتے میں کونی سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ پیا جا سکتا ہے یا نہیں. میں لطیفہ نہیں سنا رہی. پہلے تو میں نے یہ کہا کہ جب تک کوئی دوسرا اسے نہ پینا چاہے، وضو کرنے والا خود تو نہیں پی سکتا، کوئی صورت نہیں ہے. اچھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پانی اس قدر قلیل ہے کہ کونی سے ٹپکنے والے قطروں کو پیا جائے تو تیمم کر لو. کیا بحث، کیا مسئلہ شرعی. اور اسی طرح کی یہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. یہ بت ہم نے تراشے ہیں نا. تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے. میں بہت دیر سے کہہ رہی ہوں کہ کردار کا اتباع دراصل سنت ہے. تابسات زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام. چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات. ہم یہی کہتے ہیں نا، یہ دنیا تو فانی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا. یہ جان عالم کے طوطے بہت عزیز ہوتے ہیں، خاموش نہیں کیے جا سکتے. ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات. تو زندگی کا جو تماشا کرنا ہے، اس کا جو چیلنج قبول کرنا، اصل بات تو وہ ہے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں،
ہے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، کب نماز قضا ہے اور کب نماز ادا ہے، کتنی رکعت پڑھو اور کتنی رکعت مت پڑھو، جھگڑا اسی پہ ہے، ہاتھ کہاں بندھے ہوں، ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ دمبا گزر جائے۔ میں آپ سے صحیح کہہ رہی ہوں، میں نے غلط نہیں کہا۔ مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ جو تصوف گرتے گرتے پست ہوتے ہوتے، کسی نے بھی سوال پوچھا تھا، اس منزل تک پہنچا کہ حق اللہ بچہ نہیں، یہ تصوف تو نام اس کا ہے، سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کے، اور عقل اور دلیل کے راستے سے شعور کو بیدار کرنے کا، احساس کو زندہ رکھنے کا نام، احساس کو مردہ کر کے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ پھیلانے کا نام تصوف نہیں۔ آپ کا سوال۔ یہ جو اقبال کا ابلیس کے بارے میں جو انہوں نے نئی ان کا جو نقطۂ نظر تھا، یہ بڑا منفرد تھا، ان کے آج بھی ہے، تب تو شاید اس سے بھی زیادہ منفرد تھا یہ۔ لیکن یہ جو اقبال کا یہ کہنا اور کہ یہ ابلیس کا انکار کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ توحید کا عاشق تھا، یہ بڑا پازیٹیو اس سے، تاکہ ہم اس سے ایک اچھا سبق لیں، اس سے ایسے انسیڈنٹ سے جس کی وجہ سے ہم کافی مسائل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن وہ اس کو بڑا پازیٹیولی لینے کی حد تک تو بڑا صحیح تھا، اور اس کو بڑا، لیکن چونکہ اقبال نے ہمیں انکریج کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے اوریجنل ہوں، اور ہم اوریجنل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اوریجنل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اوریجنل سے مراد ہے کہ ہم کوئی کسی پٹی مطلب جو ایک اسٹیریوٹیپیکل باتیں اور ایسی تشریحات ہمیں بتا دی جاتی ہیں، ہمیں اسکول میں سمجھا دی جاتی ہیں، ہمیں ایگزامس۔ اچھا چلیے میں اس لفظ پہ پھر آپ سے بات کرتی ہوں، جو میں نے سمجھا ہے۔ لیکن اگر ایسے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، آپ سیاست دانوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھتے ہیں، جب وہ ان کا کوئی ان کو وزارت ان کی مرضی کی ان کی آدمی کو نہیں ملتی، یا صدر مملکت یا جو حکومتی پارٹی ہے وہ ان کے کسی مخالف کو ذرا زیادہ توجہ ان کی طرف دے دیتی ہے، تو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ ہمیں جو وزارت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، یا ہمارے جو مطالبات تھے حکومت میں وہ پورے نہیں ہوئے، بجائے یہ کہنے کے کہتے ہیں کہ یہ جو عوام کے مسائل ہیں ان کے متعلق جو ہمارے مطالبات ہیں چونکہ وہ پورے نہیں ہوئے، ہم اب اپوزیشن میں بیٹھیں گے، 3 دن بعد عوام کے تمام مطالبات عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو وہ بڑی خوشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر اس انداز سے ہم دیکھیں، اور ابلیس کافی حد تک آج کل کے موقع پرست سیاست دانوں کا استاد تو ہے ہی، تو ہم یہ دیکھیں کیا یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اپنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا اپنی کسی مایوسی کو چھپانے کے لیے اس نے توحید کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا کہ میں تو کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا، شاید اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی جگہ نیابت، زمین کی نیابت کسی اور کو مل رہی تھی، اور وہ یہ اقرار کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لہٰذا اس نے کہا، یا اقبال نے ہمیں سکھانے کے لیے کہا کہ نہیں وہ تو توحید کا عاشق تھا، جبکہ اصل میں وہ اپرچونسٹک تھا، اس نے دیکھا کہ میں تو سجدے کرتا رہا اور زمین کی نیابت آدم کو مل رہی تھی۔ ایسی ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میں کہا اگر ہم بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے وزیروں اور ابلیس کو ایک کر دیا، تو میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے کوئی دوسرا چارہ نہیں، جب آپ وزیر اور ابلیس کو ایک کر دیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم اوریجنل ہو جائیں، میری سمجھ میں اس لفظ کے معنی آپ کے استعمال سے نہیں آئے۔ اقبال ہم کو یہ چاہتے تھے کہ جو پیغام اسلام کا ہے وہ چاہے کسی زمانے میں بھی ہو، ہم اس پر عمل، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ثابت کرنے پر ہیں کہ 21ویں صدی میں اسلام پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ کہاں لکھا ہے کہ صرف عبا پہن کے سچ بول سکتے ہو؟ کہاں لکھا ہے کہ سوٹ پہن کے سچ نہیں بولا جا سکتا؟ دوسری بات آپ نے کہی جو میں اقبال کے لیے کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا ہوگا اور ہمارا دل بہلانے کو۔ اقبال لالی پاپ نہیں دیتے، نہیں بالکل نہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں، فکر کا کوئی لالی پاپ اقبال کے پاس نہیں ہے، وہ بہت صحیح ترازو میں تلی بات کرتے ہیں۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس کو اس بات کا غم تھا کہ سجدے میں نے کیے اور نیابت کسی اور کو مل گئی. مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے اس بات کا جواز کہاں سے تلاش کیا ہے. میری کم علمی میں یہ بات بالکل نہیں ہے کہ ابلیس نے کہیں یہ کہا ہو. ابلیس کو اپنی ذات کی بڑائی پر یقین ہے کہ یہ مٹی سے بنا اور میں آگ سے بنا، جو زیادہ طاقتور قوت کی چیز ہے، اور یہ بے طاقت بے توقیر چیز سے، اور میں اس کے سامنے. اور میں ابھی بھی اقبال کی اس بات کو سمجھتی ہوں کہ وہ جب ابلیس کی قوت کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ابلیس کی کمزوری کا ذکر نہیں کرتے. جو کمزور ہوگا وہ دوسروں کو کیسے اپنے راستے پہ لائے گا؟ پہلی بات، کچھ تو ہمت، کچھ تو زور، کچھ تو چاہیے کہ آپ دوسروں کو اور ایک عالم کو بہکا سکیں یا لا سکیں. عقل کی منفی صورت ہو سکتی ہے مگر عقل تو ہے. اور اسی لیے اقبال کے عقل کے بالکل مترادف جو دوسرا تصور آتا ہے وہ عشق کا ہے. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور، دل کا نور، آنکھ کے نور کو ضروری سمجھتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میری سمجھ میں شرع پیغمبر یہ ہے کہ مادی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی ترقی بھی ہو. اور جو ابلیس کا تصور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھانے کو دے دیا، میں اقبال پر شبہ نہیں کر سکتی، میں نہیں کر سکتی. آپ کیجیے اور ڈھونڈیے کہ اس شبے کی بنیاد کیا ہے. اجازت ہے؟ بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ جی. آپ اٹینڈنس بہت سے لوگوں کی آج نہیں لگی ہوئی ابھی تک، کائنڈلی لگا کے جائیے گا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے، ڈاکٹر صاحب ٹیوزڈے کا آپ نے بتایا کہ منڈے کب ملنا چاہیں گے ہم؟ ان سے 60 بندے بیٹھے ہیں. آپ بتائیے. نہیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہما وقت تھا سر، ہر وقت تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سوال ٹیوزڈے ویڈنسڈے آپ بتا دیں. ویڈنسڈے مل 7 to 9 ویڈنسڈے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.